بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے بہن بھائیو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ سب خیر خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی۔ اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت دن کیا، الحمدللہ۔ اللہ پاک اس پیارے دن کے صدقے ہم سب کی مشکلیں پریشانیاں دور کر دے، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے بزرگوں میں اور اپنے کاروباروں میں خوش و خرم رکھے جی، آمین ثم آمین۔ ابھی صبح 7:30 کا ٹائم ہے اور ہم جا رہے ہیں بریک فاسٹ کے لیے، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بناتی ہوں ادھر سے۔ یہ دیکھیں جی حرم کا ویو، یہ گاڑیاں چل رہی ہیں جی، یہ بھی طواف کراتی ہیں۔ ابھی ناشتے کے لیے جا رہے ہیں، ناشتے سے پھر جی ہم جا رہے ہیں زیارتوں کے لیے۔ آج مکے کی زیارتیں کریں گے۔ چلو آج شوز میں اللہ، پانی کی بوتل نکال دیا۔ پریس کرو، آ گئی ہے۔ یہ بنا رہے ہیں جی، تازہ تازہ سارا کچھ پکا رہے ہیں۔ پلیٹیں کدھر ہیں؟ دال، یہ ہے پاستا، ہاں رکھا ہے وہ میں نے آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، پلیٹ کدھر ہے؟ پلیٹ وہ آگے۔ ہاں لے لو نا، یہ قیمہ ہے، قیمہ اور وائٹ رائس ڈال دو۔
یہ دیکھیں ایک اور لے کے آنا تھا ادھر رکھنا تھا وہ کھانا کڑک چائے فریش بنا رہے ماشاء اللہ جی سب کچھ فریش بنا رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس ہوٹل کے اندر ہی ہمارا بکنگ ہوتا ہے بریک فاسٹ جو مرضی کھاؤ پر تھوڑا تھوڑا سارا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ جی حلیم بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے صاف نان بنے ہوئے اتنے مزے کے تھے. اور یہ اولیو آئل ڈالا ہے زیتون کا تیل اور یہ ہمس اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنایا. پھر ہم نے جی یہ لے لیا اس کے ساتھ چائے کے ساتھ. آپ نے جو کھانا لے وہ میں نے نہیں کھانا. یہ اس طرح سے آپ پوری ویڈیو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں. یہ آج باجی آپ کی بریک فاسٹ کر رہی ہے اور زیارتوں پہ گئی ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. یہ نائس ہے اور یہ والا یہ بھی ڈالو. یہ لے آئے ہیں بریک فاسٹ برنچ کر لیا جی. ہاں ابھی زیارتوں پہ جا رہے ہیں تو سوری ادھر
تعال هنا في عربية. یہ دیکھیں جی پھول، فریش پھول. اچھا ہے. کوئی آ رہا ہے گروپ، کوئی جا رہے ہیں. یہ جی ہماری گاڑی آ گئی ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پہ چھوڑا اچھا اور حرم پاک کے نزدیک. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام یہاں تک چل کر آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے. وہ سوال کر رہی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ پاک کی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن سر ہلا دیا. تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ پاک کی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں آپ تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو علماء نے لکھا کہ یہاں تک چل کر آئی تھی وہ. جو ابھی ان سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک پلانٹ لگایا. پہلے مینول تھا یہ سسٹم سارا. تو ابھی پلانٹ جو لگایا ہے انہوں نے یہاں پر، وہ جو آپ اپنے یو کے میں بوٹلز دیکھتے ہیں اور جو یہاں کے مقیمین ہیں وہ جو اپنے گھروں میں زمزم لے کر جاتے ہیں، تو یہ سارا آٹومیٹک یہاں سے زمزم بھر کے جاتا ہے. بوٹلز کے اندر پیک ہوتا ہے، پھر پوری دنیا میں سپلائی بھی ہوتا ہے اور یہاں مقیمین بھی یہیں سے لیتے ہیں. وہ جو ایئرپورٹ سے ہم لیتے ہیں. ہاں جی ایئرپورٹ سے لیتے ہیں، وہ یہیں سے سارا پیک ہو کے جاتا ہے. اچھا پہلے مینول ہی تھا. اس کا پہاڑ کا نام سور ہے. اوپر جو سب سے ٹاپ کے اوپر ہے نا، ابھی یہاں پہ زیادہ سور تھی. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تین راتیں قیام فرمایا. میں تھوڑا دور سے اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو سب کا اتفاق یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کو قتل کر دیا جائے. اس موقع پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اب ہجرت کریے مدینہ پاک کے لیے. تو جب آپ اپنے گھر سے نکلنے لگے تو حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ کی جو امانتیں تھیں وہ ان کو دی اور کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں. حالانکہ سخت دشمن تھے، جان کی دشمن تھے، لیکن کفار مکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں. تو
اپنی امانت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھتے تھے. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے اپنے بستر پہ لکھایا کہ آپ نے صبح جو ہے یہ تمام امانتیں دے دینی ہیں کفار مکہ کو. يا عمنا هنا ما في كويس هنا ما في كويس هنا يعني موقف هنا هنا ممنوع عشان السيارات كله يدير عشان ما ياخر فهمت؟ خش من هنا. آپ نے مانتے ان کو لٹا دینی ہے اور پھر اپنے گھر سے مٹھی میں جو ہے وہ مٹی لے کے سورہ یاسین کی آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ پڑھی اور باہر نکل کے وہ مٹھی جو ہے نا وہ ایسے پھیلا دی کیونکہ باہر تو کھڑے ہوئے تھے سارے کفار مکہ والے, تو ان کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے لیکن وہ دیکھ نہیں سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان گھر سے لیا اور یہاں پر جو ہے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا. جب آ رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے, کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی اگر آگے سے حملہ کرے تو میرے پہ آئے, اسی طرح دائیں بائیں سے اور پیچھے سے. تو اس لیے کہ اگر میری موت ہوتی ہے تو ایک بندے کی ہوگی اور اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو پھر پورے عالم کو نقصان ہے اس کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر لے گئے. آج کا نوجوان تو اکیلا بڑی مشکل سے پہنچتا ہے. اوپر جب گئے تو وہاں پہ جو ہے ساری جو غار تھا وہ گند وغیرہ تھا, وہ بہت پانی کوئی جگہ رہتا تو نہیں تھا اس کے اندر, وہ سوراخ بہت سارے تھے. اپنی پگڑی مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام سوراخ بند کیے سوائے ایک کے, وہ صفائی وغیرہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ران مبارک پہ لٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے کہ ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ڈس لیا. وہ جو ایک سوراخ بچ گیا تھا نا وہاں پہ پاؤں رکھ دیا تھا. تو اب وہ ان کی آواز نہیں نکلی احتراماً, لیکن جو ہے فطرتاً جو ہے وہ آنسو گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ. تو سارا ماجرا بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈسا اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پریشان نہ ہو, یہ مجھے زیارت کرنے کے لیے کافی عرصے سے بےتاب تھا. تو پھر اپنا لعاب مبارک لگایا اس جگہ پر, زہر کا جو اثر ہے وہ زائل ہو گیا. تو اب اسی اثناء میں جو کفار مکہ تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جو ہے وہ یہاں پہنچ گئے اور ان کے جو قدموں کی آہٹ تھی وہ اندر سنائی دینے لگی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے پریشان ہو گئے کہ اب تو ہم پکڑے گئے, اتنا قریب آ گئے. تو اللہ کی مدد یہ تھی کہ اس موقع پر جنگلی کبوتروں نے جو ہے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جال بن دیا. اب وہ یہ دیکھ کے پریشان تھے کہ اگر یہاں پہ کوئی ہوتا تو یہ نہ جال ہوتا اور نہ یہ جو ہے جنگلی کبوتروں کے انڈے ہوتے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا, نہ گھبرائیں بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. الا تنصروه وقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یہ وہ آیت ہے جو اس جو ہے غار ثور کے متعلق آیت ہے قرآن مجید میں. تو یہ مختصر سی جو ہے وہ اس کی تھی ہسٹری. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے یہ اپنی اصلی حالت میں جو زیارات ہیں ان میں سے ایک ہے. ماشاءاللہ اللہ کے آگے اللہ پاک نے اس کو, تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اس دن یہاں سے اس طرح لوٹے گا کہ جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. بالکل جو ہے کہ اس کا جو نام اعمال ہوگا اپنے بندوں کی بہت زیادہ کوشش کرواتے ہیں. کرتے ہیں, کبھی ہم عرفات جا رہے ہیں, کبھی ہم مزدلفہ جا رہے ہیں, کبھی مینا جا رہے ہیں, کبھی جمرات جا رہے ہیں, اسی طرح کبھی ہم خانہ کعبہ کے اندر جا رہے ہیں, تو وہاں پہ زیارت کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں حج کے دنوں میں. تو یہ ایک پریکٹس ہے آخرت میں قیامت کی کہ اس دن بھی کوئی اپنا نام اعمال لینے جا رہا ہوگا, کوئی روزے کوثر پہ جا رہا ہوگا, کوئی جو ہے وہاں پہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے لیے جا رہا ہوگا. یہ اس چیز کی ایک پریکٹس ہے. پہلے جو ہے یہ جو بورڈ لگا ہوا اس سے
आराम होता है ना सब, तो यहाँ पे आपको दिन सर ही सर नजर आते हैं लोगों के, माशाल्लाह। और अपने इलाज उनके हाथों में होते हैं। ये देख रहे हैं, ये सफेद सफेद कलर के लगे हुए हैं, जी ये सारे इसके ऊपर टूटे लग जाते हैं उन दिनों में, अभी उतारी हुई इन्होंने। अच्छा। अब थोड़ी देर बाद आपको ये नजर आएंगे, ठंडा पानी होता है उनके। हाँ, ठंडा पानी। और ये पुरानी तरह के वॉशरूम है। हाँ, ये पानी अभी जो है ना, ये देखें ना, अपने राइट लेफ्ट दोनों जगह हैं ये। बने हुए हैं। तो अभी फिर इंशाल्लाह जब हम आगे मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह, फिर उस वक्त दिखाऊंगा आपको। यहाँ साइड है, ये कितना चौड़ा रोड जी है। खुला। ये गाड़ियों का रोड नहीं है, ये पैदल चलने वालों का। ये चलते और हैं। उस दिन ये वहाँ से लेके वहाँ तक मुकम्मल भरा हुआ होता है, सामने बिल्कुल सारे लोग भरे हुए होते हैं। अच्छा, ये एक नहीं है, इस तरह के इसी जो क्या कहते हैं विड्थ के और जो है ना सारा लंबाई के 3 रोड हैं जो मुज़दलिफ़ा जा रहे हैं। एक ये है, इसके साथ के 2 और हैं, वो पैदल चलने वालों के, पैदल चल। वो तीनों भरे हुए होते हैं उससे। अच्छा, 3 ये भरे हुए होते हैं, जो गाड़ी को रोड होता है वो भी भरा हुआ होता है। और बड़ा होता है। तो उस दिन को गाड़ियाँ भी चलती हैं हाँ जी, गाड़ियाँ भी चलती और वो और चल भी उनका रोड भी अलग होता है। अच्छा। जो अच्छा, ये जो मस्जिद है जी, ये है, इसका नाम मस्जिद निमरा। हाँ, इधर आज पड़ा जाता है। तो ये पूरे साल में सिर्फ 3 नमाजों के लिए खुलती है। वैसे होनी 2 नमाजें होती हैं यहाँ पे, लेकिन उस तरह होता ये है कि 3 जब 8 ज़िलहिज्जा को हज जो स्टार्ट होता है कि 8 ज़िलहिज्जा को होता है स्टार्ट, तो इसके अंदर ये है कि मीना के अंदर ना 5 नमाजें पढ़नी होती हैं, पैदल चल पड़ते हैं। फजर के टाइम यहाँ पहुँच जाते हैं वो, तो फिर ये फजर के सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले खुलती है, और उस वक्त मंजर देखने का होता है। हाजी जो है ना, क्योंकि गर्मी होती है अच्छी खासी, वो अपनी जो छतरियाँ वगैरह ले लेके ना, तो अपने आप को हवा देने के लिए ऊपर से नीचे कर रहे होते हैं। तो एक ही वक्त में लाखों का मजे जब इस तरह करता है, तो एक अलग से मंजर होता है उस वक्त। तो फिर फजर की नमाज के जो है ना टाइम खुल जाती है, तो फिर अंदर दाखिल होते हैं। फिर अंदर दाखिल होने के भी एक अलग मंजर होता है कि हर कोई चाहता है कि मैं ये जगह ले लूँ, मैं ये जगह ले लूँ, तो वो तेज़ी देखने में होती है। फिर फजर की नमाज होती है, फजर से ज़ुहर तक आप यहाँ पे सोएं, कोई भी इबादत करें, लेकिन उस टाइम में ये शामिल नहीं है कि यहाँ पे वकूफ़ करना, फजर से लेकर ज़ुहर तक। असल टाइम जो यहाँ का वकूफ़ का स्टार्ट होता है, यानी आप यहाँ रुकेंगे उसका फ़ायदा हो, हज का रुकन खिलाए, वो ज़ुहर से लेकर मगरिब तक है। अच्छा, अब उस दिन ये होता है कि जो यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं हमारे इमाम साहब के नज़दीक मस्जिद निमरा के अंदर, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक, जो इन इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेगा वो ज़ुहर की और असर की, ज़ुहर के टाइम में दोनों इकट्ठे नमाज़ पढ़ेगा। एक अज़ान होगी और 2 नमाज़ें होंगी 2 तकबीरों के साथ। इस तरह के पहले ज़ुहर की नमाज़ होगी तकबीर के साथ, फिर ज़ुहर के टाइम में जैसे वो सलाम फेरेंगे फिर दोबारा तकबीर हो जाएगी, फिर उसके बाद असर की नमाज़ ही पढ़ लेंगे। तो अब हमारे इमाम साहब के नज़दीक है कि यहाँ पे इस इमाम के पीछे 2 नमाज़ें पढ़ेंगे। जो खैमों में होंगे वो असर के टाइम में असर पढ़ेंगे और ज़ुहर के टाइम में ज़ुहर पढ़ेंगे। लेकिन जो बाकी अइम्मा 3, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके नज़दीक है कि खैमों में पढ़ें या यहाँ पढ़ें, वो दोनों नमाज़ें ज़ुहर के टाइम में इकट्ठी पढ़ेंगे। उस दिन इमाम साहब जो खुतबा देते हैं इस मस्जिद में, इसी मस्जिद में खुतबा दिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा मुबारक लगा था खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर, आखिरी हज के मौके पर, वो इस जगह लगा था। ये मस्जिद बाद में बनी है, पहले ये वादी निमरा थी, ठीक है। और इसी तरह इस मस्जिद का जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा सा अराफात से बाहर है। उस दिन वहाँ पे उससे पहले सब्ज़ लाइट लगा दी जाती है कि जो हुज्जाज इकराम है वो उसके पार ना जाएं, क्योंकि उनका फिर हज अदा नहीं होगा, उससे पहले मस्जिद में रहें। तो फिर उस दिन जो है हाजी मगरिब के टाइम तक यहाँ पे क़याम करते हैं। कोई सोता है, कोई खाता पीता है, कोई ज़िक्र अज़कार करता है, कोई नवाफिल पढ़ता है, कोई दुआएं मांगता है। वो हाजी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई मखसूस इबादत कोई नहीं है। तो ये तो फिट कैसे आते होंगे? बात यहाँ पे होती है गर्मी की वजह से, बहुत सख्त गर्मी होती है। और फिर जो है क्या कहते हैं, मस्जिद निमरा का एक टाइम होता है मखसूस के, नमाज जैसे करीब होती जाती है ज़ुहर का टाइम, तो ये मस्जिद बंद कर दी जाती है चारों तरफ से। जो अंदर है तो ठीक है, अंदर ही है, बाहर नहीं आएंगे उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है कि फुल गर्मी होती है। तो हमने कई देखा है ख़वातीन जो इस रोड के ऊपर बैठी हुई होती हैं, वो मस्जिद की परली तरफ में बैठी हुई होती हैं, तो गर्मी की वजह से उनकी हालत इंतहाई गैर हुई होती है। ख़वातीन भी होती हैं, बुजुर्ग हज़रात भी होते हैं और जवान हज़रात भी होते हैं, सबकी उस दिन अच्छी खासी तबीयत बनी होती है। एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा कि इतने दूर से पैदल चल के आए हुए होते हैं, तकरीबन 7-8 या इससे ज़्यादा किलोमीटर। सारी चीज़ें मिलाकर ये अब जाकर जो इस मस्जिद की बैक साइड पे देखेंगे, ये इन्होंने पंखे लगाए हैं, फ़ैन वगैरह लगाए हैं।
تو یہ اندھیری رات لگے یہ اب لگے، پہلے نہیں تھے. پہلے نہیں. جو ہم انٹر ہوتے ہیں جی ہم یہیں سے اندر انٹر ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں کتنے لمبے چوڑائی چیک کریں جی، یہاں سے لے کے وہاں تک نظر آ رہی ہے. جی جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں کہ جو مطلب یہ کہ اب تو بہت سختی ہو، مطلب یہ کہ ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ کبھی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. چاہو تو اتنا بڑا میدان ہے کیسے کنٹرول کریں گے. کنٹرول کریں گے. لیکن نہیں یہ دیکھیں جی یہ دوسرا روڈ ہے جی، یہ بھی پیدل چلنے والوں کا. یہ دیکھیں جی مسجد وہاں سے لے کے یہاں تک اتنی چوڑائی ہے مسجد کی. ماشاءاللہ یہ بھی روڈ پیدل جا رہا ہے. میدان عرفات ہے ماشاءاللہ، مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں آپ. یہ بھی اس دن مکمل بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ خیموں کی جگہ ہیں ساری، کچھ خیموں کی جگہ ہیں، پھر کچھ یہ ہے کہ حکومتی جو انتظامات منتظمین ہوتے ہیں ان کی بھی جگہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جب دنیا پہ آئے. جب جنت سے اترے تو یہاں پہ جو سری لنکا میں اترے تھے، الگ الگ ہوتے تھے. یہ دیکھو کتنی کوچیں آئی ہوئی ہیں زیارتیں کرنے کے لیے. دیکھو یہ اس مقام پر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے اور اسی مقام پر جو ہے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ قرآن مجید کے 8ویں سپارے کی آیت ہے. تو یہ والی دعا اللہ پاک نے یاد کروائی تھی اور اسی کی برکت سے اللہ پاک نے کی دعا وہ جو ہے توبہ کو قبول فرمایا. کیونکہ ہمیں جب بھی انبیاء علیہ السلام کی کوئی بھی بات کریں تو ہمیں یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ادب رکھنا چاہیے، اپنے الفاظ کی چناؤ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ دیکھو کتنی کوچیز آئی ہوئی ہیں یہ زیارتیں کرنے. یہ ہے کہ یہ جبل رحمت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دامن میں خطبہ دیا جی. تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جی جو مسجد نمرہ ہے وہاں پہ دیا. اچھا سر کیا آپ نے کہا؟ یہ تو آج تو بہت بزی ہے. اچھا اسی طرح ہی ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جبل رحمت ہوگا نا جی اس کے اوپر پیلے کلر کا وہ ایک پلر ٹائپ ہوگا. جی جی آپ ابھی جائیں گے تقریباً 30 سے 40 منٹ سے لگا کے آپ فون آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا قرآن مجید کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہے نا جی وہ یہاں پہ ہوئی ہے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی اس دن جب یہ نازل ہوئی کہ ہم نے دین آپ پر تمام کر دیا اور جو ہے کہ کہتے ہیں دین اسلام کو آپ لوگوں کے لیے پسند کیا اور اسی پر جو ہے میں آپ سے راضی ہوں. تو اب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشیاں منا رہے ہیں. اب بنتا بھی ہے آپ کو خوشی منانا، کیونکہ اگر آپ کی کوئی دنیاوی ڈگری کمپلیٹ ہو تو آپ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے. تو یہ تو پھر دین اسلام کو مکمل ہوا. ٹھیک ہے. اب تمام صحابہ اکرام خوشیاں منا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. صحابہ اکرام نے کہا جی آپ خوشی نہیں منا رہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو جو ہے خوشی منانے کے دن کہہ رہے جی کہ اصل میں دین مکمل ہو گیا الحمدللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب ہے. یہ فراست ہے ان کی. تو یہ جو ایک ان کی دوستی ہے، جو ان کی محبت ہے، تو یہ عام بات نہیں. ایسے نہیں فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تمام لوگوں کا جو دنیا میں ہے میں نے ان کے احسانات کو بدلہ دے دیا ہے اور میں نے کسی کا کوئی بدلہ نہیں دینا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اللہ پاک ان کو اپنی شایان نشان جو ہے قیامت والے دن بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب میں یہاں گاڑی لگاتا ہوں. کس طرف ہے؟ اس طرف ہے. یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں نا حجاج، آپ سیدھا جائیں گے آگے وہ جالی لگی ہوگی، رائٹ مڑیں گے پھر مین روڈ آ جائے گا، لیفٹ سیدھا دیکھیں گے سامنے ہوگا. اسی طرح واپس آئیں گے پھر میں سے رابطہ کریں گے کیونکہ میں بھی یہاں پر مشاہدے کرنی چاہیے تاکہ وہ ان مقامات کو دیکھ سکیں جہاں حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور نیت سے نہ آنا، خاص طور پر پہاڑ پر چڑھنا مسئولیت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فضیلت یا ثواب ہے. یہاں کوئی خاص پیار یا عبادت بھی درست نہیں سوائے حج کے موسم کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس پہاڑی پر نہیں چڑھے، نہ ہی حج میں اور نہ ہی عمرے میں. اور حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل عرفہ کے مشرقی حصے میں قیام فرمایا تھا.
फरमाया मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुकम्मल अरफात वकूफ के लिए है। लिहाजा इंसान को महज दुआ या अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के इरादे से इस जगह आने की मशक्कत नहीं उठानी चाहिए, बल्कि अपने वक्त को तवाज़ु करना, मस्जिद हराम में नमाज दुआ और जिक्र में गुजारना चाहिए, क्योंकि वहाँ की एक रात का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। हराम, इस मस्जिद का नाम मशअरिल हराम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम अरफात से यहाँ पहुँचो तो इस मस्जिद के नज़दीक अल्लाह का जिक्र अदा करो। पहले लोग ये करते थे, कहानियाँ यहाँ पे आके जो है ना एक दूसरे को सुनाते थे और शेर व शायरी करते थे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम इस मस्जिद के पास पहुँचो तो अल्लाह का जिक्र करो। फज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। ये पूरे साल में जी एक रात के लिए खुलती है बस। उस दिन मगरिब का टाइम जो है अल्लाह पाक के हुक्म से जो इहराम पहनने वाले होते हैं उनका फजर तक होता है, यानी मगरिब का टाइम वैसे तो आम रूटीन में होता है इशा की अजान तक, उस दिन फजर की अजान तक होता है, मगरिब का भी और इशा का भी टाइम। गुरूब आफ्ताब के वक़्त वहाँ से चलते हैं जी अराफात से, तो जैसे जैसे हाजी कोई रात को इशा के टाइम पहुँचता है, कोई रात को 10 बजे पहुँचता है, कोई 12 बजे पहुँचता है, तो जैसे जैसे पहुँचते जाएंगे हुज्जाज किराम वो अपनी अपनी नमाज उस दिन मगरिब और इशा एक अजान 2 तकबीरों के साथ इकट्ठी पढ़ेंगे सुबह तक। तो यहीं से हुज्जाज इकराम जो है ये जो कंकरियाँ हैं ये देख रहे हैं, ये ऐसे पूरे, ये तो बहुत बड़ा मैदान हम क्योंकि बार बार जाते हैं, सारा आपके राइट साइड सारा यहीं से उठाते हैं। तकरीबन 49 कंकरीज होती हैं जो मतलब स्टोन्स होते हैं उसके अंदर। तो हर साल ये फेंकते हैं? देखें ना हर साल हो रहा है और यहाँ पे कमी कभी नहीं हुई, कमी नहीं हुई, सही। हर साल हर हाजी को मिलती है, एक चने के बराबर आपने वो जो है ना कंकरी उठानी होती है, जो है यहीं से कंकरी जो है वो उठाते हैं। तो कंकरी को धोकर बोतल में डालना मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है, ना धोए तो मसला कोई नहीं है। ये जो इलाका ये तकरीबन इंडोनेशियन हुज्जाज के लिए है। यहाँ पे ऐसे चारों तरफ आपको हुज्जाज नज़र आएंगे, कोई किस हाल में, कोई सो रहा है, कोई नफले पढ़ रहा है, कोई दुआएं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे रात को खुले आसमान के नीचे गुजारना वाजिब है जी। इस्लाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिटाया था। तो ये जो गुम्बद बना हुआ है, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आए कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तो 3 दिन लगातार आते रहे, और क्योंकि अंबिया अलैहि औलाद भी थी और ख़ुद भी नबी होने वाले थे, तो छोटे से बच्चे थे, उनको क्या पता क्या था। उन्होंने कहा जी जैसे अल्लाह पाक आपको फरमा रहे हैं ना आप ऐसे कर दो। तो आगे क्या तस्लीम कर रहे हैं अपने वालिद मोहतरम को कि जी आप ऐसा करें कि जब आपने मुझे ज़िबा करना है ना जी, तो अपने आप को पट्टी बांध दें, ताकि जो बाप की एक वो शफ़क़त है ना फिर वो ना आए, गालिब ना आ जाए आपको। और दूसरा ये कि आपने मेरा चेहरा उलट देना है ताकि मैं ना घबरा जाऊँ छुई रह के, और आप जो है अल्लाह का हुक्म पूरा करें। तो जब वो आ रहे थे इस साइड पे, तो शैतान ने उनको 3 जगह रोका। पहली जगह जो रोका ना, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कंकरी उठा के मारी, फिर दूसरी जगह रोका थोड़ा सा आगे जाके, फिर कंकरी मारी, और इसी तरह तीसरी जगह रोका, कंकरी मारी। अल्लाह पाक को ये अमल इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि अल्लाह पाक ने क़यामत तक के हुज्जाज आने के लिए हज का एक हिस्सा बना दिया कि जी वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया, हुज्जाज क़यामत तक जो है वो कंकरी मारते रहेंगे। और उस दिन जितना शैतान ज़लील होता है उतना कहीं किसी दिन नहीं होता, जिस दिन उसको कंकरी मारी जाती है। इसलिए अभी इधर ये ना जुमरात हज स्टार्ट होता है जी वो यहीं से होता है, मीना से, और एंड भी यहीं पे होता है। ये अभी ये मीनार नजर आ रहा होगा आपको, ये मीनार मस्जिद का, ये मस्जिद अल खैफ है। यहाँ पे 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की इस मस्जिद में। अच्छा माशाल्लाह। ये सिर्फ उन्हीं दिनों के लिए खुलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अगर मक्का पाक में होता तो मैं यहाँ पे हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर आके जो है नमाज अदा करता। आप देखिए चाहो तो खैमा बस्ती, ये 5 दिन के लिए खैमा बस्ती जो आबाद होती है, हाजी इहराम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं ही सदाएं। उस दिन ये
یہاں سے جاتے ہوئے سب سے لاسٹ والے کو 7 کے قریب ماریں گے، جی ٹھیک ہے. پھر آپ اسی طرح 11 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے، پہلے شیطان کو 7، دوسرے کو 7، تیسرے کو 7، 21 ہو جائے گی. اور اسی طرح جو ہے 12 ذی الحجہ کو کنکری مار کے تینوں شیطانوں کو آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہوگا تھوڑی سی ترتیب میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں جی، یہ وہاں سے اسٹرکچر اسٹارٹ ہوا یہاں پہ. اچھا، اب حج کی ترتیب اس طرح ہے کہ جی جب ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے حج، 5 نمازیں یہاں پہ سنت ہے ادا کرنا 8 ذی الحجہ کو. پھر 9 ذی الحجہ کو جہاں ہم عرفات میں گئے تھے، ظہر اثر کی ایک وقت میں نماز ادا کرنا وہاں پہ، اور غروب آفتاب تک وہی ٹھہرنا. پھر غروب آفتاب کے بعد نکلنا، پھر مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا، وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھیں گے. فجر کی ٹائم پہ نماز پڑھ کے جب آسمان پہ جو ہے تھوڑی سی روشنی آ جائے 10 ذی الحجہ کو صبح، تو آپ پھر مینا میں داخل ہو جائیں گے مزدلفہ سے. جب آپ مینا میں داخل ہوں گے تو اس دن آپ نے سب سے بڑے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے 10 ذی الحجہ کو. اس کے بعد پھر ہمارے جو امام صاحب ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، پھر آپ نے قربانی کرنی ہے. پھر آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد آپ اپنی ٹینٹ کروائیں گے. ٹینٹ کروانے کے بعد آپ احرام کھول دیں، ٹھیک ہے. وہ خرید ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے احرام کھول دیا. اب آپ کے اوپر کیا رہ گیا جی؟ اب آپ کے اوپر 2 دن کی کنکریاں رہ گئی ہیں 10 ذی الحجہ کو، اور ایک طواف زیارت رہ گیا ہے، ایک آپ کے اوپر رہ گیا ہے جو صفا مروہ کی سعی ہے، یہ رہ گئی. اچھا، آپ آج کل تو ہم جو عام روٹین میں عمرہ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کے سعی کرتے ہیں نا، صفا مروہ کرتے ہیں جو مرد حضرات ہیں. عورتوں کا تو لباس جو ہوتا ہے وہی احرام ہوتا ہے اس کا. مرد کا جو ہے نا وہ احرام ہوتا ہے جو 2 چادریں ہوتی ہیں. تو اب اس دن کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں میں، مرد بھی کپڑوں میں صحیح کرتے ہیں، واجب ہے، ٹھیک ہے. جو کچھ کرتے ہاں جی، جیسے اب یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، کوئی بھی کپڑا پہنا ہوا ہے. تو اب وہ اس 10 ذی الحجہ کو آپ صحیح کر لیں، تو آپ زیارت کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں. یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک ترتیب ہے نا. تو اب یہ جی غار ہرا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو قریب ترین لوکیشن پہ جائے تاکہ صحیح سے آپ نظر آ جائے. بندے اوپر نظر آ بھی ویسے گئے. یہ دیکھ لیں کہ یہ جو یہ دیکھ لیں لوگ اس کے اوپر ہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اوپر بندے. گاڑی نہیں جاتی ہے. ابھی گاڑی نہیں جاتی. یہ آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے اوپر. اچھا، اس کی یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ معمول کے مطابق عبادت فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اقرأ، پڑھیں آپ. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پسینے سے شرابور ہو گئے. یہ پاری پہلی 5 آیات قرآن مجید کی پہلی درسگاہ یہ ہے، پہلا مدرسہ یہ ہے غار ہرا. اور قرآن مجید کی پہلی آیت یہاں پہ نازل ہوئی. آخری آیت جو میں نے آپ کو جو بتایا کہ وہاں پہ جبل رحمت میں نازل ہوئی. پورا مکہ پاک جو ہے منبع وحی ہے، کبھی کدھر وحی نازل ہو رہی ہے، کبھی کدھر وحی نازل ہو رہی ہے. قرآن مجید نازل ہونے کی جگہ ہے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اترے اور بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں پہ جو ہے کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل دیں، مجھے کمبل دیں. وہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ سخت گرمی تھی، گرمی کے اندر جو ٹھنڈ لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے گئے، حضرت خطیۃ القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا. انہوں نے کہا کہ جو آپ یہ بتا رہی ہیں نشانیاں، یہ جو آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی آتے تھے، پاس بھی آتے تھے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں اللہ کے، کیونکہ وہ تورات و زبور کے جو عالم تھے وہ. اور جو ہے
ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ یہاں سے جو ہے مکہ پاک سے نکال دیں گے اور یہ ہجرت کر جائیں گے مدینہ کی طرف. کہتے ہیں کاش کہ اس وقت میں ہوتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پوری مدد کرتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا. میں جو وہ بتایا تھا نا مسجد آج یہ دیکھیں یہ بینک ہے, اس کی بہت سارے پورے مکہ پاک میں برانچیں ہیں. اس بینک کے مالک نے وہ جو مسجد میں بتائی. اچھا اب 2 دفعہ دیکھا نا جی. ایک دفعہ تو یہاں پہ دیکھا اپنی اصلی شکل میں یہ غار ہیرا میں, اور ایک سدرۃ المنتہا کے موقع پہ دیکھا. تو یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جو پہلی قوم جن کی پہلی دستگاہ ہے. اسی طرح ماشاءاللہ جی یہ جنت المالا یہ قبرستان ہے ماشاءاللہ. یہ مکہ میں ہم نے اس کی بھی زیارت کی ہے. تو دیکھیں بالکل پتھر پڑے ہوئے ہیں, نشان پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر. اور ہمارے پاکستان میں اتنی اونچی اونچی قبریں بنا دیتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر کبوتر ماشاءاللہ جی. تو پوری ویڈیو دیکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں جی. اور آپ کو کیسی ویڈیو لگ رہی ہیں مجھے ضرور بتانا یہ زیارتوں کی. کی قوم جیت بڑا زیادہ ہے, ان کے لیے ایک نئی چیز ہے, عجیب چیز ہے, حیران کر دینے والی چیز یہ والی مسجد. جی اچھا جی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارے اس بارے میں دریافت کیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ جو ہے یہ والی مسجد ہے اس موقع پر. یہ مسجد جو ہے قرآن مجید میں آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ قرآن اس کی پہلی آیت ہے کہ ایک جنوں کی جماعت جو کیا کہتے ہیں یہاں سے گزر رہی تھی. مفہوم ہے, میں تھوڑا سا واضح کر دوں. یہ حوالے کے طور پہ آیت پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ فقالوا کہ انہوں نے کہا انا سمعنا کہ ہم نے سنا قرآنا عجبا ایک حیران کر دینے والا قرآن. پھر اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لیا ہے تو پھر وہ یہاں سے اپنے قبیلے کی طرف گئے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے قبیلے میں جائیں گے انشاءاللہ, ان کو بھی دعوت دیں گے, تبلیغ کریں گے اس کی. پھر مسجد جو سورۃ الجن ہے وہ اس مقام پر نازل ہوئی, جو بعد میں بنائی گئی. اس کو مسجد جن کا نام دے دیا گیا. اس ایک کا نام مسجد فتح ہے. اچھا. مسجد شجرہ وہ ہے جی جہاں پہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنی نبوت کا جو ہے ہمیں کوئی دلیل دیں کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ کو ایمان لیں. شجر کہتے ہیں درخت کو. ایک جگہ درخت کھڑا ہوا تھا, وہ اس مسجد شجرہ کے مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے کر واپس چلا گیا. تو پھر اس جگہ مسجد شجرہ بن گئی. پھر جو مسجد فتح ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد فتح ہے اس کے مقام پر جھنڈا جو ہے وہ کھڑا تھا فتح کا, تو پھر وہاں مسجد فتح بن گئی. الحمدللہ آج کی ہم نے تمام زیارت مکمل کر لی. اللہ پاک جو کہیں میں شمار فرمائے. اور 7 ارب انسانوں میں سے جو ہے اسی کو یہاں پہ آنے کی توفیق ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جس نے لبیک کا. دوسرا یہ کہ جس کو اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے یہاں پہ آتے ہیں, اس کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا یہاں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تحقیق کے مطابق جو ہم نے ایک تحقیق کی, باقی آپ بھی تحقیق کریں گے اس کے بارے میں, جو مغل بادشاہ ہیں نا جی بہت عمرہ جو بر صغیر میں تھے جی, اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی ان کا ایک بادشاہ بھی یہاں پہ نہیں آیا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنے کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے, نصیب سے. ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے کھانے کے پیسے نہیں, اللہ پاک اجازت کروا دیتے ہیں. صحیح ہے. میں نے بھی اتنے بندے دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے اس جگہ پہ آئے ہیں. بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم کس طرح آئے. تو جو اتنے امیر ہیں وہ بھی نہیں آ سکے جی. وہ اپنے بزنس میں اور اپنے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں. اچھا, وہ اپنی طرف سے نہیں لگے رہتے, وہ اللہ کی طرف سے. جی ہاں, بس فرصت ہی نہیں دیتا کہ جی آپ جو ہے یہاں پہ جائیں. بس وہ رجحان اسی طرف ہی ہے نا. یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے اللہ پاک نے آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائی کہ یہاں پہ کچھ رہ رہے ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے یہاں کی جو حاضر نصیب فرمائی, جتنی دفعہ فرمائیں گے اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائے. آمین آمین. اللہ اکبر. واپس آ گئے ہیں جی.
ہوٹل میں آ گئے ہیں جی واپس. Which way? This way? 24. اللہ. ہاں کھل گیا. صفائیاں ہو گئی ہیں ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جی صفائیاں ہو گئی ہیں ساری. الحمدللہ زیارتیں کر کے آ گئے ہیں اور اب اے سی لگا کے بیٹھیں گے. بہت گرمی ہے باہر. اللہ اللہ اللہ. یہ دیکھیں اللہ کے پیارے طواف کر رہے ہیں ماشاء اللہ. وہ دیکھیں ابھی ریسٹ کریں گے تھوڑا. ابھی جی شکر ٹائم ہونے والا ہے. ابھی ہے آدھا گھنٹہ. تو یہ فوڈ آ گیا جی. یہ دیکھیں چکن بریانی ہے, یہ سیلڈ ہے, چٹنی ہے, مینگو لسی ہے. اور ادھر کھا رہے ہیں جی بچے میرے برگر. یہ دیکھیں میں نے تو سادہ فوڈ منگایا ہے. یہ نان, روٹی کے ساتھ یہ چٹنی ہے اور یہ اتنے مزے کی دال بنی ہوئی ہے اور ساتھ چکن بریانی ہے. یہ ابھی شک ٹائم صبح ناشتہ کیا تھا اور ابھی کھا رہے ہیں. آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں. اللہ حافظ. ماشاء اللہ.